ہاتھ اوپر کرتے ہیں نا تو ہم فتح کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع فاتح ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ فتح مند خدا ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے پاک کلام کو ویلکم کرتے ہیں. بجائے یسوع مسیح کی خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. جو پڑھے لکھے ہیں پیچھے پڑھ سکتے ہیں. کس چیز کا سائن لگا ہے؟ کس چیز کا جی؟ جی بولے کس چیز کا جی؟ ہاں جی، خدا آپ کو برکت دے. ایکچوئل یہ ویسے تو سنڈے کو ہے مگر اب ایڈوانس میں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاللیلویا. چلے مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سلام جی. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آج کا ہمارا عنوان ہے مدرس ڈے. کیا ہے جی؟ ہاللیلویا. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ ضرور کلام مقدس کو کھولیں. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کی تلاوت کریں گے ذاتی خاتمہ کے ساتھ مل کر. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کی تلاوت کریں گے. ہاللیلویا. خداوند کی زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. آمین. آمین. کلام سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہ آیت جو ہم پڑھی ہے ہم نے، یہاں پر خدا یسوع مسیح کی محبت کا اظہار ملتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور ماں کی وفاداری اور ماں کا پیار نظر آتا ہے کہ وہ جب اس کا بیٹا مصلوب ہو رہا ہے، آخری لمحات میں ہے، تو پھر بھی وہاں پر کیا ہے کہ ماں موجود ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ ماں میری ذمہ داری ہے، اس نے کیا کیا جی؟ اپنے شاگرد کو سونپ دیا. کس کو سونپ دیا؟ جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا. اس کا کیا نام تھا؟ وہ بتا سکتا ہے جی؟ بجائے بیٹی کے لیے تعریف. ہاللیلویا. ان آیات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ماں سے کتنا پیار ہونا چاہیے، کہ اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے اوپر جیسا بھی وقت کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی ماں کی فکر کرنی چاہیے. ہاللیلویا. اور خدا یسوع مسیح نے یہ نمونہ دیا. ہم بہت سے طریقوں سے اپنی ماں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. چند ایک طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ منہ سے بول کر بھی ہم خدا اپنی ماں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسا کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے اپنی ماں کو آئی لو یو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ماں نے صبح ہمیں اٹھایا، ہمارے لیے اپنا بریک فاسٹ تیار کیا، ناشتہ تیار کیا، ہمارے لیے ساتھ میں لنچ دیا. یہ سب کیا کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. تو ہم صرف اپنے منہ سے بولیں تو اس کو کتنا سکون ملے گا. بچہ جب اپنی ماں کو آئی لو یو بولتا ہے تو ماں کو سکون ملتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم اپنے منہ سے بھی بول کر اپنی ماں کو پیار کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ماں کے ساتھ فزیکلی بھی پیار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ گلے لگ کر. اور بچے جو ہے اپنی ماں کے گال کو چوم کر بھی اظہار کر سکتے ہیں اپنے پیار کا کہ ماں میں تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور پھر اوکھا ٹائم اپنی ماں کو گفٹ دے کے، یہ اوکھا ٹائم ہے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے گفٹ بھی دے سکتے ہیں. اس سے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور جب ہم ماں کو پوری توجہ دیں گے، ماں جب کام کر رہی ہوتی ہے، بیٹیاں اکثر اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں. ہاللیلویا. اور پوری توجہ دے رہی ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی بس آ کر لیا تو میں ہم سارے کام کرا. اکثر ہم بیشتر بیٹیاں کہتی ہیں کہ سارے کام میرے سے ہی نہیں، مگر وہ ماں
جس نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، آپ کے لیے ہر چیز کرتی ہے، اس سے تو کبھی نہیں کہا میں آپ کے لیے یہ کروں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر شکر گزاری کر کے بھی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اکثر و بیشتر مطلب رات کے وقت بچے اکثر گیلا کر دیتے ہیں، بستر گیلا کر دیتے ہیں، مگر ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس میں برداشت بہت ہے۔ مگر ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا ہے، ہاللیلویا۔ اور بہت ساری پرابلم صحیح ہوتی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور یہ کون کرتی ہے؟ ماں ہی کرتی ہے، اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ کرتا ہے بجائے پھر ماں کے لیے تعریف۔ خداوند کے مقدس کلام میں 10 احکام کا ذکر ہے۔ کتنے احکام کا جی؟ کوئی بتا سکتا ہے کس کتاب میں ہے؟ شاباش، خداوند آپ کو برکت دے۔ بجائے بیٹی کے لیے تعریف۔ ہم خروج 20 باب نکالیں گے، اس کی 12ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان 10 حکموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ کیا ہے جی؟ کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، اور اس کے عوض خدا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ عمر دراز کر دے گا، عمر بڑھا دے گا۔ تو کتنا بڑا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے جی؟ عزت۔ ہمیں کیا کرنی چاہیے پھر؟ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ خدا ہماری زندگی میں وہ وعدہ پورا کرے اور ہماری عمر کیا ہو جی؟ کیا ہو جی؟ دراز ہو۔ ہاللیلویا۔ ہم اسی طرح کلام مقدس میں سے پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلا سلاطین پرانے اہد میں اور اس کا 16واں باب اور 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سوری، خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر میں ہی تھی، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لوٹی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے، جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ جب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لائے، پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی۔ سو وہ کہنے لگی،
ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। आमीन। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर दो औरतों का जिक्र है, और ये मुकदमा जो था सुलेमान बादशाह के पास गया। किसके पास जी? सुलेमान बादशाह के पास। और दोनों औरतों के बच्चे थे, एक का मर गया था, एक का जिंदा था। किसी को अपना बच्चा भूल सकता है? अगर वो शीरख्वार बच्चा भी हो, छोटा सा बच्चा भी हो, किसी माँ को अपना बच्चा नहीं भूलता। उसे पता था कि मेरा बच्चा कौन सा है, जिसका जीता था, और जिसका मर गया था उसको भी पता ही था मेरा मर गया है। और यहाँ पर देखें कि जब बादशाह ने इंसाफ करने के लिए क्या कहा, दोनों की कहानी सुनी, दोनों ने अपने बयान दिए होंगे कि मेरा है जी मेरा, दोनों ने कहा होगा, मगर जिसका था उसको पता था किसका है। अब यहाँ पर माँ के प्यार का इजहार होता है कि जब बादशाह ने कहा कि तलवार लाओ और बच्चे को क्या करो, दो हिस्सों में चीर दो, तो जिसका था उसने क्या कहा, इसको जीता रहने दो, चलो जीता तो रहेगा, मेरे पास अगर नहीं भी होगा, मेरे पास मुझे नहीं भी मिलेगा, मगर जिंदा तो रहेगा। ये उस माँ की ममता बोल रही थी, उसका प्यार पूरा था अपने बच्चे के लिए। मगर दूसरी ने क्या कहा, इसको उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मर चुका था, उसका मर चुका था, इसीलिए उसको परवाह नहीं थी। वो खुद तो बेऔलाद हो चुकी थी, वो कहती थी ये भी बेऔलाद हो जाए। मगर जिसकी ममता थी, जिसके अंदर प्यार था अपने बच्चे के लिए, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बादशाह इन्हें दे दे, जीता तो रहेगा। हालेलुया। मगर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सुलेमान बादशाह को खुदा ने हिकमत दी थी, और उसने फिर हिकमत के साथ इंसाफ किया। उसने कहा कि जो इसके लिए, इसके जिंदा रहने के लिए कह रही है, उसी को दे दो, ये उसी का है। तो मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी माएँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें शुक्रगुजारी करके, उनकी जितनी भी उन्होंने हमारी खिदमत की होती है, जितनी भी हमारी मतलब हिफाजत की होती है, हर तरह से बचाया होता है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ उन्हें हमेशा प्यार का इजहार करना चाहिए। हालेलुया। तो आज का मेरे अजीजों हासिल कलाम यही है कि हमें हमेशा अपनी माँ की और अपने बाप की क्या करनी है, इज्जत। और इसके साथ आपके लिए एक वादा दिया है। वादा यह है कि आपकी उम्र क्या होगी, अगर आप अपनी उम्र दराज चाहते हैं ना, उम्र दराज किसकी होती है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती। हालेलुया। और वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है अगर अपने माँ बाप की क्या करेगा, इज्जत करेगा। और हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और हमें हमेशा खुदा की भी इज्जत, खुदा के साथ शुक्रगुजारी से करनी चाहिए कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें माँ बाप बख्शे। हालेलुया। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आए हाय मेरे माँ प्यो ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि माएँ बहुत कुछ करती है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि माएँ उनके लिए क्या कुछ नहीं करती। रातें कौन जागता है, जब बच्चे बीमार होते हैं, छोटे होते हैं, रातें कौन जागता, बाप जागते, बाप नहीं जागते। हालांकि मैं खुद भी एक बाप हूँ, माँ ही जागती है। माँओं को एहसास होता है कि ये क्या है, कि मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज थोड़े से वक्त के लिए हमने माँ के मुतालिक सीखा है कि माँ जैसी हस्ती कोई भी नहीं। ये वो ना पूछो जिन्होंने चले जाएंगे। आए चीजों अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने खुदा का शुक्र करें